بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جو ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، صبر اور تقوی کی اہمیت۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے بلکہ ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں نہ ہر انسان کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم، کبھی کامیابی ملتی ہے تو کبھی ناکامی، لیکن اصلی کامیاب وہی ہے جو ہر حال میں اللہ پر یقین رکھے اور اپنے دل کو شکایت سے بچائے۔ جب ہمارے حالات ہمارے مطابق نہیں ہوتے، جب دعائیں دیر سے قبول ہوتی دکھائی دیتی ہیں جب لوگ ہمیں سمجھ نہیں پاتے تو اس وقت شیطان ہمیں مایوس کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہماری ہر آہ سنتا ہے، ہر آنسو بھی دیکھتا ہے اور ہر درد کو جانتا ہے۔ بے شک صبر کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں ہے، صبر کا مطلب ہے گناہ سے بچنا، نماز کی پابندی کرنا، غصے کو قابو میں رکھنا اور اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا۔ جب ہم تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہی اصلی صبر ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی دل کی وہ حالت ہے جس میں انسان ہر کام یہ سوچ کر کرتا ہے کہ کیا اللہ اس سے راضی ہوگا، مطلب جو میں عمل کر رہا ہوں اللہ سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور جب ہمیں نہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تب بھی اگر ہم گناہ سے بچ جائیں تو یہی تقوی ہے۔ جب ہم سچ بولیں چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو، یہی اصلی تقوی ہے۔ مطلب ہم سب کرتے کیا ہیں کہ ہمارا کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اسے بچانے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، یا اپنی کوئی خامی کو چھپانے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، یا یوں ہی تعریف میں ہم جھوٹ کا سہارا لیتے رہتے ہیں، مطلب جھوٹ بول دیتے ہیں کائے کے لیے بھی کچھ بھی، مطلب اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ بہت غلط چیز ہے، ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جھوٹ بولے نا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہے، کتنی بڑی بات ہے، ہمیں جھوٹ کا سہارا بالکل نہیں لینا، چاہے زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں، کیونکہ نہ ہماری زندگی ہماری اپنی زندگی نہیں ہے، یا ہمیں اللہ نے دی ہے، اور ایک امتحان ہے جو کہ اس کا رزلٹ نہ ہمیں آخرت میں جا کر ملنا ہے، اور ہم یہ سوچ کر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اپنی زندگیوں کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی دنیا کو اچھا بنانے کے لیے۔ اور ایک بات پر غور کریں کہ ہم نے اپنی دنیا اچھی بنا لی تو کیا کریں گے ہم اس دنیا کا، کیونکہ ہم ایک دن چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ تو اپنی دنیا کو اچھی نہ بنانے کی کوشش کریں بلکہ اپنی آخرت کو اچھی بنائیں۔ ایک ہمارا نا ایک طریقہ اتنا غلط ہو گیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو بڑا دکھانے کا بڑا شوق ہے، ہمیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے بھلا کسی کو بڑا دکھا کر؟ زندگی تو ہمیں اپنے اللہ کے لیے جینی ہے، اور بڑا ہم انہیں دکھا رہے ہیں۔ ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر لوگوں کو بڑا دکھانے کے لیے، لوگوں سے تعریفیں کرانے کے لیے اتنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا ملے گا ہمیں؟ اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے نا کہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے منہ پر کر رہے ہیں، وہ 4 باتیں آپ کے سامنے وہ تعریف کی کر رہے ہیں نا، تو 8 باتیں آپ کے پیچھے برائی کی بھی کر رہے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں فٹ کر لیں۔ اور پتہ ہے اگر لوگ آپ کی برائی کر رہے ہیں یا تعریفیں کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کو لوگوں کے لیے زندگی تھوڑی نہ جینی ہے، جینی تو اللہ کے لیے ہے۔ تو ہمیں پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ دیکھیے اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے نا تو اس میں سب سے بڑی کمی ہوتی ہے کہ ہمارے ایمان کا جو لیول ہے نا وہ کم ہے، ہمیں اللہ پر پورا یقین نہیں ہے، پورا بھروسہ نہیں ہے۔ جب تک ہم اللہ پر پورا بھروسہ نہیں کر لیں گے نا، جب تک یقین پورا ہمیں اللہ پر مضبوط نہیں ہوگا ہمارا، تو تب تک ہمارے لیے مشکل ہوگا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ دیکھیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یقین کی کمی، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے، اور ساتھ ساتھ شیطان بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ایک حد تک ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے اللہ پر یقین پورا رکھیں گے کہ اللہ بے شک پوری کائنات کو بنانے والا ہے، ہر اچھائی، ہر سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، تو پھر ہم گناہوں سے نا ایک حد تک بچ پائیں گے۔ اور جب ہم اپنے والدین کی عزت کریں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو یہ بھی تقوی ہے۔ آج ہم سب مل کر نیت کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں گے، روزانہ قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیں گے، جھوٹ، غیبت، حسد اور نفرت سے اپنے دل کو پاک رکھیں گے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں۔ یاد رکھیے دنیا کی زندگی تھوڑی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے۔ جو آج صبر کرے گا کل اسے جنت کی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچا صبر، سچا تقوی اور اپنے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور پیارے بہنوں اور بھائیوں، دیکھیں رمضان کا پیارا سا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے خوب رو رو کر دعا کریں، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوں، اور اللہ سے آئندہ والی زندگی کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صراط المستقیم پہ چلانا، اور اچھی اچھی دعائیں کریں۔ یہ اتنا پیارا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ
افطار کے وقت نا بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے، تو اللہ سے افطار کے وقت خاص طور پہ خوب دعا کیا کریں، اپنوں کے لیے بھی، اپنے جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں سب کی پریشانی، بیماروں کی، ہر کسی کے لیے خوب دل سے دعا کیا کریں، نہ کہ صرف اپنے لیے، دوسروں کے لیے بھی دل سے دعا کیا کریں، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ دیکھیں میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل بھی کروں اور آپ تک سب تک پہنچاؤں، کیونکہ میری زندگی کا مقصد جو ہے نا سیکھنا اور سکھانا۔ اب میں نے جو اپنی زندگی کا مین مقصد چن رکھا ہے نا تو بس سیکھنا اور سکھانا اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی کو جینا۔ اللہ سے امید کرتی ہوں، دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صراط المستقیم پہ چلائے اور میرے ساتھ ساتھ جو بھی میرے پیارے پیارے بہن بھائی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی صراط المستقیم پہ چلائے۔ دیکھیں ان سب کو جو ہدایت پانا چاہتے ہیں، دیکھیں ہدایت بھی اللہ کی طرف سے تبھی ملتی ہے جب ہم کوشش کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے کوشش کرتے ہیں، تبھی ہمیں ہدایت ملتی ہے، یوں ہی نہیں مل جاتی ہر انسان کو بیٹھے ہوئے کہ اللہ نے ہدایت دے دی۔ بندے کو قدم اٹھانے پڑتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ ہم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نا ہماری طرف 10 قدم بڑھا کے آتا ہے۔ تو اللہ سے خوب دعائیں مانگا کریں ہدایت کی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے ویسی زندگی دے جیسی تجھے پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ تو دیکھے غفور ہے، رحیم ہے، اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے بشرطے آپ نے دل سے مانگی ہوں۔ تو اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں مانگا کریں اور میرے حق میں بھی مانگا کریں۔ تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتی ہوں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔